أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الحسن والحسین امامان قاما او قعدا. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کے سامنے سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ولادت امام حسن علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور زمانے کے امام کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ مصباح ٹی وی کے اراکین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے امام کی ولادت کے اس موقع پر مجھے امام کی زندگی سے متعلق کچھ بولنے کا موقع عطا فرمایا. میں نے آپ کے سامنے پیغمبر اسلام کی ایک حدیث، جس کو اپنا اثرنامہ کلام قرار دیا ہے. رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا. یہ دونوں میرے نواسے، میرے فرزند حسن و حسین امام ہیں، چاہے قیام کی صورت میں ہوں اور چاہے قعود کی صورت میں ہوں. یعنی رسول واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ میرے دونوں نواسے ہر صورت میں امام ہیں. اب اگر امام حسن علیہ السلام صلح کر رہے ہیں تب بھی امام ہیں، اور امام حسین علیہ السلام جنگ کر رہے ہیں تو بھی امام ہیں. یعنی رسول نے پوری دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ ان دونوں کا فعل ہر صورت میں دائرہ امامت کے اندر ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کے ذہن میں، جیسا کہ یہ ایک تصویر بنی ہوئی ہے لوگوں کے ذہن میں، کہ اگر کہیں میدان میں جنگ کی جائے، تلوار لے کر کے میدان میں آیا جائے تو وہی شخص شجاع اور بہادر کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی میدان میں نہ دکھائی دے تو وہ شجاع نہیں ہے. تصور ہے لوگوں کا کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام شجاع و بہادر نہیں ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جنگ کی، لہٰذا وہ بہادر ہیں، وہ غازی ہیں. ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف تصور ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو میدان میں جنگ لے کر کے نظر آئے وہی بہادر اور شجاع کہا جائے گا. بہت سارے لوگ صلح امام حسن علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ امام نے ڈر کر صلح کر لی، جبکہ ایسا نہیں ہے. کیونکہ یہ جو جملہ میں نے ارشاد فرمایا، خود امام حسن علیہ السلام نے اس جملے کی تکرار اس وقت کی جب ایک شخص امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد تنزیہاً یہ کہتا ہے کہ اے مولا، یہ بتائیے کہ آپ نے معاویہ سے صلح کیوں کر لی، آپ نے صلح کیوں کی؟ تو امام نے یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں وہ شخص نہیں ہوں کہ جس کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ حسن و حسین دونوں امام ہیں ہر صورت میں؟ تو اس نے کہا کہ بے شک رسول کا یہ ارشاد گرامی ہے. تو پس امام نے کہا کہ جب رسول نے یہ ارشاد فرما دیا کہ میں ہر صورت میں امام ہوں تو پھر تمہیں یہ سوال کرنے کا حق نہیں ہے، اور میری صلح مصلحت الہی کے دائرے میں ہے. اور زمانہ جو یہ تصور کر رہا ہے کہ امام نے صلح کر لی، اصل میں وہ امام کی زندگی کا صرف یہی پہلو دیکھ رہا ہے کہ امام نے صلح کر لی. لیکن اس کا پس منظر کیا ہے؟ امام نے صلح کیوں کر لی؟ وجوہات کیا تھے؟ حالات کیوں ایسے آئے کہ امام نے صلح کر لی؟ اس کے اوپر غور کم ہی لوگ کرتے ہیں. امام حسن علیہ السلام ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے سرے وقت معاویہ سے صلح کر لی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ جب امام نے صلح کی اس سے عین قبل امام حالت جنگ میں تھے، اور امام نے معاویہ کے لشکر کے مقابلے میں خود اپنا لشکر بھیجا تھا. تاریخ میں دیکھیے آپ کہ امام حسن علیہ السلام کا ایک لشکر جو 12,000 کی تعداد پہ مشتمل تھا، امام نے اپنے ایک سالار کے ساتھ روانہ کیا. عبید اللہ ابن عباس کے ہمراہ اس لشکر کو معاویہ کی لشکر کی سرکوبی کے لیے بھیجا. اور جب یہ لشکر وہاں پہنچا
اور معاویہ کے لشکر کا سامنا ہوا تو معاویہ بھی کم چالاک نہیں تھا۔ اصل میں یہ سلسلہ صلح ایسا نہیں ہے کہ یہ 1-2 روز کا واقعہ ہے، بلکہ جیسے ہی امام علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور لوگوں نے دستے امام حسن علیہ السلام پر بیعت کرنا شروع کی، اور معاویہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ لوگ امام کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں، تو معاویہ نے ایک کام یہ شروع کیا کہ اس نے لشکر امام حسن علیہ السلام سے سپاہیوں کو خریدنا شروع کیا، اور امام کے لشکر کا ایک بہت ہی بہادر سپاہی جس کا نام زیاد ابن عبی تھا، معاویہ اس سے اس قدر ڈرتا تھا کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور یہ امام کے لشکر کا نہایت ہی بہادر شخص تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ امام کی بیعت لوگ کر رہے ہیں تو اس نے زیاد ابن عبی کے نام ایک خط لکھا، اور اس خط میں یہ لکھا کہ تم کس کا ساتھ دے رہے ہو؟ تم اس امام کا ساتھ دے رہے ہو کہ جس نے مجھ سے پہلے ہی صلح کرنے کی درخواست کی ہے کہ جنگ نہ کی جائے، صلح کر لی جائے، جبکہ یہ افطرا ہے، ایک جھوٹ تھا جو معاویہ نے زیاد ابن عبی کے نام لکھا۔ اور معاویہ نے زیاد ابن عبی کو مال و دولت کا اس قدر لالچ دیا کہ اس نے امام کا ساتھ چھوڑ دیا اور معاویہ کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے امام کا ساتھ چھوڑا۔ اس کے بعد امام نے اپنے لشکر کا سپہ سالار عبید اللہ ابن عباس کو بنایا، اور اسی کے ہمراہ قیس ابن عبادہ اور سعد ابن قیس کو سپہ سالار بنایا۔ یہ 3 لوگ تھے، عبید اللہ ابن عباس اور سعد ابن عبادہ، قیس ابن عبادہ اور سعد ابن قیس، تاکہ عبید اللہ ابن عباس کے اوپر اگر کوئی حالت جنگ میں مصیبت آ جائے تو پھر یہ دونوں اس کی پشت پناہی کریں، اس کا ساتھ دیں۔ اور امام نے اس لشکر کے ساتھ 12,000، اس سپہ سالار کے ساتھ 12,000 کا لشکر روانہ کیا۔ لیکن معاویہ نے جیسے ہی اس چیز کو دیکھا کہ امام کا لشکر ہماری طرف آ رہا ہے تو اس نے عبید اللہ ابن عباس کے نام میں خط لکھا کہ تم اس کی قیادت میں آئے ہو، تم اس کا لشکر لے کر کے ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہو کہ جو مجھ سے خود صلح کا مطالبہ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے زیاد ابن عبی کو خریدا، اس کے بعد عبید اللہ ابن عباس کو بھی معاویہ نے خرید لیا۔ لیکن اور جو 2 سالار اور باقی تھے، اس نے معاویہ کے لشکر سے جنگ کی، اور اس جنگ کے دوران معاویہ کا ایک قاصد اس لشکر میں داخل ہوا جس کا نام بسر ابن ارتاد تھا۔ وہ یہاں آیا اور آنے کے بعد لشکر والوں سے یہ کہتا ہے کہ تم کس امام کی قیادت میں جنگ کر رہے ہو؟ تم امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہو؟ ارے تم جس کے ساتھ ہمارے مقابلے کے لیے آئے ہو اس نے تو پہلے ہی صلح کا نامہ ہمارے پاس بھیج دیا۔ جب لشکر والوں نے یہ سنا تو ان کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا کہ امام نے آخر ایسا کیوں کر لیا، صلح کیوں کرنے کا فیصلہ کیا؟ اور آخرکار وہ وقت بھی آیا کہ لشکر کا ایک ایک فرد معاویہ کے ہاتھوں بک گیا، اور سب نے معاویہ کے نام، اس پورے لشکر والوں نے صرف ان 2 سالار کو چھوڑ کر کے، قیس ابن عبادہ اور سعد ابن قیس کو چھوڑ کر کے سب بک گئے۔ لیکن یہ مولا کے وفادار تھے، انہوں نے جنگ کی اور تمامی لشکر والے معاویہ کے ہاتھوں بک کر اس کے نام خط لکھا کہ اے معاویہ تو ہمارے درمیان آ جا، اگرچہ ہم بظاہر امام کے ساتھ ہیں لیکن ہمارا دل تمہاری طرف جھکتا ہے، یعنی تم جب یہاں آ جاؤ گے تو تم ہمیں اپنے ساتھ پاؤ گے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ تمام وجوہات ہیں جو امام کو صلح کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ جب یہ تمام چیزیں ہو گئیں، امام نے جب ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا تو معاویہ کے پاس خط لکھا اور اس سے یہ مطالبہ کیا کہ اے معاویہ تو اس طریقے کی نازیبہ حرکت نہ کر، لیکن معاویہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اور پھر جب امام نے دوسرا خط معاویہ کے پاس ارسال کیا تو معاویہ نے کہا کہ اے حسن تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم میرے ہاتھوں پر بیعت کر لو۔ اور جب امام نے یہ سنا کہ وہ مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے تو مسجد میں امام نے خطبہ دیا اور لوگوں کو حالات سے آگاہ کیا کہ معاویہ کا ارادہ یہ ہے، جبکہ امام کا لشکر جنگ کے لیے آگے بڑھ چکا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں غم و غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جہاد کرنے کے لیے آمادہ ہیں، ہم جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔
لیکن پھر معاویہ نے ایک چالاکی یہ بھی کر لی تھی کہ جن لشکر والوں نے تمام لوگوں نے جو نامہ معاویہ کے نام بھیجا تھا، معاویہ کی طرف بھیجا تھا، معاویہ نے سارے نامے امام کے پاس بھیج دیے کہ تم جس لشکر کے ساتھ ہم سے لڑنے آ رہے ہو وہ اصل میں لشکر تمہارے ساتھ ہے لیکن اس کے دل ہماری طرف ہیں۔ سارے نامے، سارا خط امام کے سامنے رکھ دیا، اور جب امام نے یہ ساری چیزیں دیکھ لیں تو امام نے خطبہ دیا اور خطبے میں بیان کیا کہ یہ حالات ہیں، اب بتاؤ کہ ہم جنگ کیسے کریں، اسلام خطرے میں ہے۔ اور جب امام نے اپنے خطبے میں صلح کا پیش نامہ لوگوں کے سامنے رکھا کہ اب وہ حال آ گیا ہے کہ مجھے صلح کرنی پڑے گی، تو لوگوں میں اس قدر غم و غصہ آیا کہ تاریخ لکھتی ہے کہ امام کے مسلح تک کو ان کے پیروں سے کھینچ لیا گیا، خیموں کو برباد کر دیا گیا، ابا امام کی کھینچ لی گئی، اور یہ کافر کہتے ہوئے لوگوں نے امام کے اوپر ایک الزام باندھا کہ یہ تو کافر ہو گئے ہیں، انہوں نے معاویہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہے۔ یہ تمامی حالات امام کے سامنے تھے۔ اس کے بعد امام نے صلح کو قبول کیا، اور جب صلح کر لی امام نے تو اب امام یہ سوچ رہے ہیں کہ مدینے کی طرف روانہ ہوں، اور جب مدینے کی طرف امام روانہ ہونے لگے تو معاویہ کے ساتھی جو کہ معاویہ کے ساتھ تھے، جیسے عمرو بن عاص ہے، ولید بن عتبہ ہے اور عقبہ ہے، یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جو معاویہ کے ہمراہ تھے۔ جب امام صلح کر چکے، حکومت معاویہ کے ہاتھ میں آ گئی اور معاویہ تخت پر قابض ہو گیا، تو اس کے بعد اس کے اطرافیوں نے معاویہ سے کہا کہ اے معاویہ، ہم چاہتے ہیں کہ اب تو امام مدینے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ امام کو دربار میں بلائیں تاکہ ہم ان کا مذاق اڑا سکیں۔ لیکن معاویہ چالاک تھا، معاویہ نے کہا نہیں، حسن ایک بہترین خطیب ہے اور اس کا بیٹا ہے جو خطیب منبر سلونی ہے، میں اس کو دربار میں دعوت نہیں دوں گا۔ لیکن ان کا اصرار بڑھا اور ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان کو بلایا جائے تاکہ ہم ان کا مذاق اڑائیں، اور وہی ہوا کہ ان کے اصرار پر معاویہ نے امام کو دعوت دی، امام دربار میں آئے، اور جب امام دربار میں آ گئے تو ان لوگوں نے امام علی علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ بھائی لوگ کہتے ہیں نا کہ امام شجاع نہیں تھے، اب یہاں سے دیکھیے کہ امام کی شجاعت کیسی ہے۔ صلح امام حسن کے وجوہات آپ نے دیکھ لیے، اب امام کی شجاعت کو بھی دیکھ لیجئے۔ جب امام دربار میں آئے، ان لوگوں نے مولا کائنات کو برا بھلا کہنا شروع کیا، امام خاموش ہیں، اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد امام نے کلام کرنا شروع کیا، اور امام نے معاویہ کی طرف خطاب کر کے کہا کہ اے معاویہ، تم لوگ جس کی طرف اشارہ کر کے بد کلامی کر رہے ہو وہ ہے جس نے 2 قبلوں کی طرف نمازیں پڑھی ہیں، اور وہ ہے جس نے 2 بیعتیں کی ہے، اور یہ اس وقت ہوا کہ جب تم سب مشرک تھے، اور جب اللہ پیغمبر اسلام کے اوپر وحی نازل کر رہا تھا اس وقت یہ مولا کائنات علی بن ابی طالب اللہ کی تسبیح کر رہے تھے اور شہوات دنیا کو ترک کیے ہوئے تھے، اور تم سب کافر تھے۔ اور پھر امام نے معاویہ کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد کہا اے معاویہ، تو وہ ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پروردگار، اس ملعون شخص کا کبھی پیٹ نہ بھرے، یہ کبھی شکم سیر نہ ہو، اور اس حدیث کو مسلم نے ابن عباس سے نقل کیا ہے۔ اور اس کے بعد ابن جوزی حنفی نقل کرتا ہے کہ امام نے معاویہ کو مخاطب کیا اور کہا اے معاویہ، تو جس کے بارے میں بد کلامی کر رہا ہے وہ ہے کہ جس نے پیغمبر اسلام کے بستر پر سو کے اس کی جان بچائی، اور وہ بستر پر صرف اسی لیے سویا کہ اللہ کا رسول بچ جائے، اور جب یہ منظر اللہ نے دیکھا تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور یہیں پر پروردگار عالم نہیں رکا بلکہ اس کے آگے بھی ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یہ میرے بابا کی شان میں آیت کریمہ ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے بھی میرے بابا کے لیے ارشاد فرمایا کہ اے علی،
تو میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون ہے، اور اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اے معاویہ تو نے غور کیا، یہ میرا خاندان ہے، یہ میرا پیدر ہے، یہ میرے بابا کی عظمت ہے، لیکن تو ذرا سا جنگ احزاب کی طرف غور کر اور جنگ احزاب میں دیکھ کہ تیرا بابا اونٹ پہ سوار ہے اور اسی کے ہمراہ تیرا بھائی بھی ہے، اور تو ان دونوں کے آگے ان دونوں کے اونٹ کو لے کر چل رہا ہے، اور تیرا بابا مسلمانوں کو پیغمبر اسلام سے جنگ کرنے کے لیے ورغلا رہا ہے، اور اس جنگ میں پیغمبر اسلام نے تم تینوں کو اوپر لعنت کی ہے۔ اب ذرا سا اپنے خاندان کے اوپر غور کر اور میرے بابا کے اوپر غور کر، پھر بد کلامی کر۔ اس کے بعد ابن جوزی لکھتے ہیں کہ امام مخاطب ہوئے عمرو عاص سے، کیونکہ دربار میں صرف معاویہ نہیں تھا، عمرو عاص بھی موجود تھا، ولید بھی موجود تھا۔ امام نے عمرو عاص کو مخاطب کیا اور کہا، او پسر نابغہ، میں تجھے کیا کہوں کہ تیری ولادت کے وقت 5 لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ تو میرا فرزند ہے، اور اس کے بعد تو اس شخص کا پسر ثابت ہوا جو ان 5 میں سب سے زیادہ لعین تھا، جو سب سے زیادہ ملعون شخص تھا، تو اس کا بیٹا ہے۔ اور اسی طریقے سے امام نے ولید کو مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد کہا، اے ولید تو میرے بابا کے خلاف بد کلامی کرتا ہے، تو میرے بابا کو برا بھلا کہتا ہے، تیرا بابا اس قدر بد کردار تھا کہ میرے بابا نے تیرے بابا کو قتل کیا، اور تو شراب خور ہے، اور تو کیا بھول گیا کہ تو حالت مستی میں شراب خوری، اس قدر شراب خور ہے تو کہ شراب کی حالت میں تو نے صبح کی نماز 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت پڑھائی۔ اور پھر امام نے عتبہ کو مخاطب کیا اور کہا، اے عتبہ میں تیرے بارے میں کیا کہوں کہ تو بھی ایک پسترین خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور تو اس خاتون کا بیٹا ہے کہ جس نے تیرے باپ کے ساتھ خیانت کی۔ عزیزان گرامی، امام کی شجاعت کا عالم یہ ہے، جو میدان میں جنگ کرے، میدان میں تلوار اٹھائے، ضروری نہیں ہے کہ وہی غازی ہے، وہی شجاع ہے، بلکہ شجاعت اسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو ظالم کے دربار میں کھڑے ہو کر کے اس کی اوقات بتا دے، اسے حسن کہا جاتا ہے۔ شجاعت حسن کا اندازہ یہاں سے کریے۔ اور جو امام پیغمبر اسلام نے ان دونوں کو امام، اپنے نواسوں کو امام کہا ہے، وہ ہر صورت کے لیے امام ہے، وہ چاہے جنگ کی حالت ہو، صلح کی حالت ہو۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں سیرت ائمہ کو بغور دیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم صرف ایک پہلو کو دیکھ کر کے اس سے فیصلہ نہ کریں کہ یہ امام شجاع ہیں یا شجاع نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ائمہ کی سیرت کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی بھی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔